بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة القاعد اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن السائب بن یزید عن المطلب بن ابی وداعۃ السہمی عن حفصۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. باب صلاة القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بیان۔ اس باب کو پیش کرنے کا مقصد امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی نماز نفل ادا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 سال قبل جب آپ پر کمزوری آ گئی، اور ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے گر گئے، جس کی وجہ سے آپ کے پہلو میں یا پنڈلی میں چوٹ لگ گئی، تو اس کی وجہ سے آپ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہو پاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنا یہ افضل ہے، اگرچہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا شخص جو کہ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہو، اس کے لیے بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے، اگرچہ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ مختلف روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنا یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ڈبل ثواب رکھتی ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا یہ آدھا ثواب رکھتی ہے بنسبت اس شخص کے جو کہ کھڑے ہو کر نماز نفل ادا کرے۔ اس سلسلے میں یہ بات یہاں پر ایک روایت ذکر کی ہے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک مرتبہ بیٹھ کر پڑھی تو لوگوں نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا، امام اس لیے امام ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا امام اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ آپ جانتے ہیں کہ امامت فرائض نماز کی علی سبیل التداعی ہوتی ہے، نفل کے لیے تو تداعی یہ درست نہیں ہے، تو اس سے یہ کچھ ائمہ کرام نے یہ مطلب نکالا کہ فرض نماز اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو فرض نماز بھی بیٹھ کر مقتدی پڑھیں گے، یعنی ظاہری افعال امام کے جو ہیں ان میں اقتدا کی جائے گی، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ظاہری افعال میں بھی اقتدا کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ باطن میں بھی اقتدا کی جائے گی، اور چونکہ باطن میں اقتدا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو
تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا اگرچہ امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہو۔ تو یہ حدیث پاک جس میں سرکار نے یہ فرمایا کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، یہ حدیث پاک احناف کے نزدیک منسوخ ہے، اور اس طرح کی روایتیں امام مسلم نے ذکر کی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں جب بیٹھ کر نماز پڑھی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور اس پر دلائل بہت سارے احادیث سے مل جاتے ہیں۔ اسی بنا پر احناف اور امام مالک، امام شافعی، امام ثوری اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے قادر کے لیے، ہاں کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا، جبکہ امام احمد، امام اوزاعی، امام اسحاق اس کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام پر قادر ہو اس کا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، نہ ہی بیٹھ کر اور نہ ہی کھڑے ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قیام پر قادر ہے اس کی نماز قائد کے پیچھے بیٹھ کر پڑھنا یہ منسوخ ہے۔ اور یہ اختلاف جو ہم نے ذکر کیا، یہ اختلاف نوافل کے علاوہ میں ہے۔ رہا نوافل میں تو سب کے نزدیک بالاتفاق بیٹھ کر نوافل پڑھنا یہ جائز ہے۔ رہی وہ روایتیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر امام بیٹھا ہو تو تم بھی بیٹھ جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض موتہ قاعدا وہم قیام۔ اور جس روایت میں یہ کہا گیا کہ جیسے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ جابر جعفی نے جو شعبی سے روایت ذکر کی ہے مرفوعاً، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی لوگوں کی امامت بیٹھ کر نہ کرے، تو جو بیٹھ کر کی ہے امامت سرکار نے تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے اور جابر جعفی کو محدثین نے کاذب وغیرہ کہا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ بھی ہو جائے گا کہ سرکار نے جو یہ فرمایا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حالت جلوس میں ہو تو تم بھی حالت جلوس میں رہو، جب امام حالت قیام میں ہو تب تم حالت قیام میں رہو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اب حالت قیام کا مطلب یہ ہے کہ اگر معذور جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، اس نے تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہی، تو بیٹھ کر کرنے کی صورت میں وہ بھی حالت قیام ہی میں ہے، تو جو قیام پر قادر ہیں وہ اپنی حالت قیام میں ہی رہیں گے، یعنی مخالفت نہیں کریں گے، وہ کھڑے ہو کر قیام کریں گے۔
اور اس نے بیٹھ کر حالت قیام میں ہے وہ. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. باب صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بیان. اخبرنا مالک حدثنا زہری عن السائب ابن یزید عن المطلب ابن ابی وداعۃ السہمی عن حفصۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زہری نے روایت کرتے ہوئے سائب ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں مطلب ابن ابی وداع سہمی سے، وہ روایت کرتے ہیں حفصہ سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. قالت، انہوں نے فرمایا ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صبحتہ قاعدہ. صبحتن کا معنی ہوتا ہے نافلہ، کیونکہ نفل میں تسبیحی پوری کی پوری نفل نماز جو ہے وہ تسبیح ہے، تسبیح پر مشتمل ہے. قالت، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اپنی نفل نماز میں بیٹھ کر وہ پڑھتے ہوں کبھی بھی. حتی کان قبل وفاتہ، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ بعام، اپنی وصال کے 1 سال پہلے، فکان یصلی فی صبحتہ قاعدہ، تو آپ اپنی نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو یہاں پر فکان یصلی فی صبحتہ، یہ فی صبحتہ کی قید یہ بتا رہی ہے کہ فرائض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، اگر اس کو قید احترازی مان لیا جائے. نہیں، یہ در حقیقت ما قبل سے احتراز ہے کہ ما قبل میں انہوں نے فرمایا کہ کبھی سرکار بیٹھ کر فرض نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. اس سے افضلیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. ہاں، سرکار عذر کے پیش نظر بیٹھ کر، کمزوری اور ناتوانی کے پیش نظر سرکار بیٹھ کر آخری وقت میں نفل نماز پڑھتے تھے. اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے بیٹھ کر فرض نماز پڑھی اور لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ، اور سرکار سورت پڑھتے تھے، چونکہ نحیف و ناتوانی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت پڑھتے تھے وَيُرَتِّلُهَا، اس کو ترتیل کرتے تھے، یعنی آرام آرام سے ایک ایک حرف کر کے پڑھتے تھے. جب ایک ایک حرف کر کے الگ الگ کر کے آرام سے پڑھتے تھے تو ایک چھوٹی سورت بھی بڑی سورت سے بڑی لگتی تھی. حتی تکون اطول منہا، یہاں تک کہ وہ سورت دراز ہو جاتی تھی دراز سورت سے بھی. اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص عن مولا لعبداللہ ابن عمرو بن عاص عن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے غلام سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ احدکم وہو قاعد مثل نصف صلواتہ وہو قائم، کہ تم میں سے کسی کی بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ اس کے کھڑے ہو کر نمازوں کے پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے. اس سے کھڑے ہو کر وہ شخص جو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھے، یہ افضل ہے. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبداللہ بن عمر قال لما قدمنا المدینة نالنا وباء من وعکها. امام محمد فرماتے ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ہم مدینہ شریف آئے، نالنا وباء من وعکها شدید، تو ہم کو ایک بیماری لگ گئی، ایک وبا آ گئی، من وعکها
شدیدن، جس بیماری کی گرمی بڑی سخت تھی، یعنی وعک یہ بیماری کا بخار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو سخت بخار سے ایک وبا لگ گئی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف نکلے، وہم یصلون فی صبحتہم قعودا، اس حال میں کہ لوگ اپنی نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، صلاۃ القاعد علی نصف صلاۃ القائم، بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کی آدھی ہے، یعنی آدھا ثواب رکھتی ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا جلوسا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعین۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زہری نے روایت کرتے ہوئے انس ابن مالک سے، کیا حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، فصرع عنہ، تو آپ اس گھوڑے سے گر گئے، غشی طاری ہو گئی سرکار پر، فجوحش شقہ الایمن، تو گرنے کی وجہ سے داہنا پہلو آپ کا زخمی ہو گیا۔ فصلی صلاۃ من الصلوات وہو جالس، نمازوں میں سے کوئی نماز سرکار نے پڑھی اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فصلینا جلوسا، تو ہم سب نے سرکار کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ فلما انصرف، تو جب سرکار فارغ ہو گئے، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، کچھ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض نے بیٹھ کر سرکار کو دیکھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور بعض لوگوں نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی، کچھ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر ان کو جب اشارہ کیا گیا تو وہ لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو سرکار جب فارغ ہو گئے نماز سے تو سرکار نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اب اقتدا کس میں کی جائے؟ اس میں لیؤتم بہ ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ اقتدا مطلقاً ہے کہ اقتدا کی جائے، افعال باطنہ میں بھی اور افعال ظاہرہ میں بھی۔ افعال ظاہرہ میں یہ ہے کہ امام جب بیٹھے تو بیٹھے، امام جب کھڑا ہو تو کھڑا ہو، امام جب سجدہ کرے تو سجدہ کرے، امام جب رکوع کرے تو رکوع کرے، یہ تو افعال ظاہرہ میں اقتدا ہوئی۔ افعال باطنہ میں یہ ہے کہ امام حالت قیام میں ہو تو تم بھی حالت قیام میں رہو، امام اگر فرض پڑھے تو تم بھی فرض ہی پڑھو، امام اگر نفل پڑھائے تو تم بھی نفل پڑھو۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر افعال باطنہ میں اقتدا نہیں ہوئی، جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی نیت چونکہ نفل کی ہے اور مقتدی کی نیت فرض کی ہے تو یہاں پر افعال باطنہ میں اقتدا نہیں ہو پائی۔ جبکہ کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ جعل الامام لیؤتم بہ کا مطلب ہے افعال ظاہرہ میں امام کی اقتدا کرو۔ افعال ظاہرہ میں چونکہ امام کی اقتدا کر رہا ہے، امام بیٹھ رہا ہے تو یہ بھی بیٹھ رہا ہے، امام کھڑا ہو رہا ہے تو یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، جیسا امام کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے۔ افعال باطنہ میں اقتدا کا معنی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز ہے۔ اس کے قائل امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے جائز نہیں ہے،
اس کا قول امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا ہے۔ دونوں فریق کے دلائل مطولات میں موجود ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا صلی قائما، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے، فصلوا قیاما، تو کھڑے ہو کر تم لوگ نماز پڑھو، واذا رکع، جب رکوع کرے، فرکعوا، تو تم بھی رکوع کرو، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو۔ وَإِن صَلَّ قَاعِدًا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تو تم سب لوگ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ اجمعین یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ چونکہ کھڑے ہو گئے تھے لیکن بعد میں ان کو اشارہ کیا گیا تو وہ لوگ بھی بیٹھ گئے تھے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان روایتوں سے ہم نے جو سمجھا وہ یہ سمجھا، قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اس کو لیتے ہیں، ان روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کس طور سے کہ صلاۃ الرجل قاعدا للتطوع، کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا مثل نصف صلواته قائمہ، یہ ان نمازوں سے آدھا ثواب رکھتی ہیں جو نمازیں کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہیں۔ فَأَمَّا رُوِيَ من قوله اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا، رہی وہ روایت اور وہ حدیث جو سرکار کی یہ مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ روایت تو احناف کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم اس سے پہلے جواب ذکر کر چکے ہیں، 3 جواب ذکر کر چکے ہیں۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقد روی ذالک، تو یہ حدیث بھی مروی ہے، وقد جاء ما قد نسخہ، اور وہ حدیث بھی آئی ہے جو اس کو منسوخ کر دیتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث وہی ہے جس کا ہم نے مفہوم اس سے پہلے ذکر کیا کہ امام بخاری نے بھی اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ یہ ایک حدیث جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہم قیام، اور دیگر نمازی جو ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یہی مفہوم ہے اس روایت کا، ایک یہ لمبی روایت ہے جس میں امام مسلم کی صحیح میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا۔ قال محمد، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا بشر حدثنا احمد اخبرنا اسرائیل بن یونس ابن ابی اسحاق السبیعی عن جابر بن یزید الجعفی عن عامر الشعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن الناس احد بعدی جالسا فاخذ الناس بہذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، بشر نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، احمد نے وہ روایت کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق سبیعی نے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن یزید جعفی سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر شعبی سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن الناس احد بعدی جالسا، کوئی بھی میرے بعد لوگوں کی امامت بیٹھ کر نہ کرے، فاخذ الناس بہذا، تو لوگوں نے اس پر عمل کیا اور لوگوں نے بیٹھ کر امامت نہیں کی۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیٹھ کر امامت نہیں کر سکتا ہے، جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر امام کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر امامت کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، تو یہ حدیث احناف کے مسلک کے خلاف ہو گئی۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پہلے تو لائق استدلال نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث مرسل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو جابر بن یزید جعفی ہے، یہ راوی نہایت ضعیف ہے، کیونکہ تہذیب التہذیب میں فرمایا گیا قال شعبی لجابر یا جابر لا تموت حتی تکذب علی رسول اللہ۔ حضرت امام شعبی نے فرمایا جابر سے، اے جابر تو نہیں مرے گا یہاں تک کہ تو نبی پر کذب باندھے گا۔ اور اسی میں ہے قال اسماعیل نے کہا فما مضت الایام واللیالی حتی اتهم بالکذب۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جابر جعفی کو کذب سے کی تہمت لگ گئی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن ابی حنیفہ ما لقیت فی من لقیت اکذب من جابر الجعفی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جن لوگوں سے میری ملاقات ہے تو جابر جعفی سے زیادہ جھوٹے آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس طرح سے جابر جعفی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور حضرت ابن حبان نے تو یہ بھی فرمایا کانا سبائی من اصحاب عبداللہ ابن سبا، کہ جابر جعفی جو ہے وہ سبائی ہے۔ سبا عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا اس کے مقتدی اور اس کے متبعین میں سے ایک ہے، اور امام عجلی نے فرمایا کانا ضعیفا یغلو فی التشیع، یہ جابر جعفی نہایت ضعیف ہے، یہ تشیع میں مبالغہ کرتا تھا، غلو کرتا تھا۔ اور کچھ حضرات نے یہ فرمایا جیسے کہ یحییٰ ابن یعلا نے فرمایا کہ انہوں نے زائدہ کو کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ یقول، وہ کہتے ہیں جابر الجعفی رافضی یشتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر جعفی یہ ایک رافضی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ روایت جو احناف کے مسلک کے خلاف ہو رہی ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ رہا احناف کا مستدل، تو احناف نے اس روایت سے استدلال کیا جس کو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا، امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس روایت سے صاف صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام مجبوری کی حالت میں عذر کے پیش نظر بیٹھ کر نماز اگر پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ جائز ہے۔ اس لیے مسئلہ احناف کا جو مذہب ہے، احناف کا جو قول ہے، وہ آثار و احادیث کے خلاف نہیں ہے۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان، یہ باب امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عام طور سے عادتاً تو 2 کپڑے مرد پہنتے ہیں یا 3 کپڑے پہنتے ہیں۔ مثلا مرد کرتا پہنتا ہے، نیچے ازار پہنتا ہے، پاجامہ وغیرہ یا تہمد، اور سر پر ٹوپی لگاتا ہے۔ ایسی عورتیں بھی عام طور سے 3 کپڑے پہنتی ہیں، ایک قمیص، ایک نیچے ازار اور ایک دوپٹہ۔ لیکن اگر کسی کے پاس 3 کپڑے نہیں ہیں، 2 ہی کپڑے ہیں، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایسی 2 بھی نہیں ہے، اگر ایک ہی کپڑا ہے
تو اس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کپڑے ہیں بھی لیکن پھر بھی ایک کپڑا اس طریقے سے آدمی نے پہنا یا اوڑھا کہ اس کے جو عورت ہے ان کا ستر ہو جاتا ہے، مرد کی عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہو گیا، نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ عورت، آزاد عورت کا ستر جو ہے سر سے لے کر قدموں تک ہے، سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے اور قدموں کے، یہ ان تمام چیزوں کو ایک ہی کپڑے سے اگر ڈھک لیا، ستر عورت ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں ان روایتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنا ستر عورت کر لیا تو نماز جائز ہے، اگرچہ عادتاً 2 یا 3 کپڑے پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا بکیر بن عبد اللہ ابن الاشج عن بسر بن سعید عن عبید اللہ الخولانی، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی بکیر ابن عبداللہ ابن اشج نے، وہ روایت کرتے ہیں بسر بن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ الخولانی سے، قال، انہوں نے کہا، کانت میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الدرع والخمار لیس علیہ ازار، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی بیوی ہیں، تسلی، وہ پڑھتی تھی نماز، یا یصلی نماز پڑھتی تھی، فی الدرع کرتا میں، والخمار اور دوپٹے میں، لیس علیہ ازار ان پر ازار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہاں پر جو قمیص یا جو کرتا پہنتی تھی وہ کرتا ایسا نہیں تھا جو ہمارے یہاں پر رانوں تک ہوتا ہے عورتوں کے، بلکہ وہ کرتا ایسا ہوتا تھا جو قدموں کو ڈھانپ لیتا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن شہاب نے وہ روایت کرتے ہیں سعید بن المسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے سرکار سے پوچھا عن الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں، کہ اگر کسی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ قالا، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا، اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں، ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ لے گا، جائز ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں ننگا ہے اور اس کو ستر ڈھکنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے فقہا نے فرمایا نماز تو تب بھی معاف نہیں ہے، نماز تب بھی پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھے گا، جس سے دوسرے دیکھنے والے اس کے عورت غلیظہ کو نہ دیکھیں، اس طریقے پر اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز ضرور پڑھے گا، نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ مجبوری کی حالت ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا موسیٰ بن میسرۃ عن ابی مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب عن ام ہانی بنت ابی طالب۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی موسیٰ ابن میسرہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابی مرہ سے، مرہ جو کہ عقیل ابن ابی طالب کے غلام ہیں، ان ام ہانی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام ہانی سے جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹی ہیں، انہا اخبرتہ، کہ حضرت ام ہانی نے
انہیں بتایا عقیل ابن ابی طالب کو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عام الفتح 8 رکعات ملتحفا بثوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال 8 رکعت نماز جو کہ چاشت کی نمازیں ہیں ان کو ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر سرکار نے پڑھی۔ تو ایک ہی کپڑا اگر میسر ہے تو 3 کپڑوں میں کپڑوں کے نماز 3 کپڑوں کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ایک کپڑا ہی اگر ہے تو ایک کپڑے ہی میں نماز پڑھے، بس ستر ہونا ضروری ہے۔ اگر میسر ہیں 3 کپڑے تو 3 کپڑے پہنے، یہ افضل ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر ان ابا مرۃ مولا عقیل اخبرہ انہ سمع ام ہانی، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا ابو النضر نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مرہ جو کہ عقیل کے غلام ہیں، اخبرہ انہوں نے بتایا انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب، کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو تحدث بیان کرتے ہوئے سنا انہا ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فتح کے سال گئیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، فوجدتہ یغتسل، تو حضرت ام ہانی نے سرکار کو غسل کرتے ہوئے پایا، وفاطمۃ ابنتہ تسترہ بثوب، اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ سرکار کی جو فرض بیٹی ہیں وہ سرکار کا ستر کی ہوئی ہیں بثوب، کپڑے سے۔ اس سے پتہ چلا آدمی جب نہائے تب بھی ستر کرے۔ اچھا، نہا رہے تھے سرکار، غسل فرما رہے تھے، قالت، تو جب حضرت ام ہانی پہنچی، فسلمت، فرماتی ہیں کہ فسلم تو میں نے سرکار کو سلام کیا، وذالک ضحیٰ، یہ جو وقت تھا میرے پہنچنے کا اور سرکار جو غسل فرما رہے تھے تو یہ چاشت کا وقت تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، تو سرکار چونکہ غسل فرما رہے تھے اس لیے سرکار نے آواز تو سنی، دیکھا نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ سر کا ستر کر کے غسل کر رہے تھے، تو اس سے وہ لوگ سبق لیں جو عام طور سے کھلی جگہوں میں بھی ننگے نہانا شروع کر دیتے ہیں یا نیکر وغیرہ انڈر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا، کون ہے یہ؟ فقلت، تو حضرت ام ہانی فرماتی ہے میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ قال مرحبا بام ہانی، تو سرکار نے فرمایا ام ہانی مبارک ہو، آپ تشریف لائیں۔ فلما فرغ من غسلی، تو سرکار جب اپنے غسل سے فارغ ہوئے، قام فصلی 8 رکعات، تو سرکار 8 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ 8 رکعت چاشت کی رکعت تھی۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، کسی میں آیا ہے کہ اگر کسی نے چاشت کی نماز پڑھی تو اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی روایت میں آیا کسی نے چاشت کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ صغیرہ ہوں اس کے، تو اللہ تعالیٰ چاشت کی نماز کے صدقے میں ان کو معاف فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی روایتیں بہت آئی ہیں، اور کسی روایت میں 2 رکعت کا ذکر ہے، کسی روایت میں 4 کا ذکر ہے، کسی روایت میں 8 کا ذکر ہے، اور کسی روایت میں 12 کا بھی ذکر ہے۔ سرکار کبھی 12 پڑھتے تھے، کبھی 8 پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر سرکار 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ملتحفم فی ثوب، ایک کپڑے میں لپٹ کر، یہ محل استشہاد ہے۔ ثم انصرف، پھر جب سرکار نماز سے فارغ ہو گئے، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ زعم ابن امی، میری ماں کا بیٹا خیال کرتا ہے، سوچتا ہے۔ ماں کا بیٹا کون؟
حضرت علی کے بارے میں کہہ رہی ہے چونکہ وہ آپ کے بھائی تھے۔ حضرت علی یہ خیال کرتے ہیں انہو قاتل رجلا، کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو قتل کر دیں گے اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دے دی ہے، فلان ابن حبیرہ، حبیرہ کا فلاں بیٹا جس کو میں نے پناہ دے دی ہے، اس کو وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی تم نے جس کو پناہ دے دی ہے ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی، اب علی بھی اس کو قتل نہیں کریں گے چونکہ ہم نے اسے پناہ دے دی ہے۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو عورت قتال نہیں کر سکتی اگر وہ کسی کو پناہ دے دے تو پناہ اس کا امان دینا، پناہ دینا عورت کا یہ جائز ہے۔ اسی کے قائل ہیں جمہور اور ائمہ اربعہ، اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اگر پناہ دے گا تو امام کا پناہ دینا جائز ہے، اور امام اگر پناہ نہیں دے گا تو امام کا تو اس کا کسی اور کا پناہ دینا یہ جائز نہیں ہے، امان دینا یہ جائز نہیں ہے۔ استدلال اسی حدیث سے کیا کہ نبی نے فرمایا اجرنا من اجرتی، ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی جس کو تو نے پناہ دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اگر پناہ نہیں دیتے تو ان کا پناہ دینا یہ جائز نہیں ہوتا، اس سے استدلال کیا۔ لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار نے جو یہ فرمایا اجرنا من اجرتی، یہ تکمیل کلام کے لیے ہے، نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اجازت دینے سے تمہارا اجازت دینا یہ جائز ہو رہا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن یزید التیمی عن امہ انہا سألت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، مالک نے وہ فرماتے مجھے بتایا محمد ابن زید تیمی نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہ ان کی والدہ نے حضرت ام سلمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں ان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ماذا تصلی فیہ المرأۃ، عورت کس میں نماز پڑھے؟ قالت فی الخمار، تو آپ نے جواب میں فرمایا دوپٹے میں، والدرع السابغ، اور اتنے لمبے قمیص اور کرتے میں، الذی یغیب ظہر قدمیہا، جو اس کے دونوں قدموں کے اوپری حصے کو چھپا لے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دو کپڑوں میں بھی عورت اس سے دو کپڑوں میں عورت کا نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ لہذا اتنی لمبی قمیص جو کہ قدموں کو چھپا لے، مثلا ہمارے یہاں پر میکسی چلتی ہے، اب اگر کسی عورت نے میکسی پہنی اور اس کے نیچے ازار نہیں پہنا اور دوپٹہ اوڑھا کہ جس سے اس سے بالوں کی سیاہی نہ جھلکے، تو اب ان دو کپڑوں میں بھی اس کا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں اتنی لمبی قمیص پہنتی تھیں اور اسی میں نماز پڑھ لیتی تھیں، جیسے کہ حضرت میمونہ کی روایت گزری۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے زمانے میں جو لمبی دراز میکسی چلتی ہے وہ پہننا جائز ہے، پہننا صحیح ہے، اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، اس باب میں جو بھی روایتیں ہیں ذکر ہوئی ہم تمام پر عمل کرتے ہیں، تمام کو لیتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، تو اگر مرد کسی ایک کپڑے میں نماز پڑھے، تَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحًا، کہ ایک ہی کپڑا اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ لے، جازا، تو یہ جائز ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ، اور یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک ہی کپڑا جس سے ستر ہو جائے اس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ عورت کے قدم یہ ستر میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، تو علماء نے فرمایا، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ عورت کا پورا بدن عورت ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، اور چاہے وہ ہتھیلیاں ظاہر ہوں یا
ان کا باطن ہو، یہی راجح قول ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ثوری اس بات کی طرف گئے کہ عورت کا جو قدم ہے وہ عورت نہیں ہے، لہذا کسی عورت نے نماز پڑھی اور اس کے قدم کھلے رہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے، لہذا کسی عورت نے نماز پڑھی اس طور سے کہ اس کا قدم کھلا رہے تو وہ امام مالک کے نزدیک تو وقت ہی میں اس نماز کا اعادہ کرے گی۔ ایسے ہی کسی نے نماز پڑھی اور کسی عورت نے نماز پڑھی اور اس کے بال کھلے رہے، تب وہ بھی وقت ہی میں نماز کا اعادہ کرے گی امام مالک کے نزدیک۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہمیشہ کبھی بھی نماز کا اعادہ کر سکتی ہے، لیکن دونوں کے نزدیک اتنا تو ہے کہ قدم عورت کے وہ عورت ہیں، لہذا ان کے نزدیک قدم کھلے رہے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، لیکن احناف اس کے قائل اور جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدموں کا ڈھکنے میں حرج ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے کہا، اور حرج جو ہے وہ مدفوع ہے نص سے۔